أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته. الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا ومولى الكونين جد الحسن والحسين عاني أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الحكيم في القرآن الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صلوات. سورہ مبارکہ توحید قرآن مجید کا اساسی اور جامع سورہ. اس سورے کے معروف ناموں میں ایک نام سورہ تفرید، جو فردانیت پروردگار کو بیان کرتا ہے. عزیزان گرامی، عرض کیا گیا گزشتہ مجالس میں کہ علی بن ابی طالب میرے مولا کو اس سورے سے عشق تھا. کثرت سے اس سورے کی تلاوت علی بن ابی طالب فرماتے ہیں. ویسے بھی جو جس سے پیار کرتا ہوگا، جس کی طرف رغبت رکھتا ہوگا، جس سے اس کا لگاؤ ہوگا، اس کی خوشبو اس میں ضرور آئے گی. یہ انسان اگر 2 گھنٹے تک کسی گلاب بیچنے والے کے دکے پر بیٹھ کر آ جائے تو 4 گھنٹے تک اس میں سے گلاب کی خوشبو آتی ہے. جس نے 70 سال حسین کے ذکر کو سنا ہو، اس کے کردار میں حسین کی خوشبو نہیں آئی. اس کی زندگی، اس کے رویوں میں اس گھرانے کے اثرات آئیں گے. بات عقیدہ توحید کی ہے، اور ہم نے یہ بھی عرض کیا کہ تمام تر قربانیاں عقیدہ توحید کی خاطر، تاکہ کلمہ توحید سے توحید کلمہ تک کا سفر ہو سکے. ایک لا الہ الا اللہ بولنا، جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں. بات تو ایک کی ہو رہی ہے، اہل دل ذرا توجہ کریں اس جملے پر. بات تو ایک کی ہو رہی ہے مگر بات ایک نہیں ہے. صلوات پڑھے گا محمد علیہ وسلم. یہ لا الہ الا اللہ کہنا، یہ وحدت پروردگار کا اقرار، یہ وحدانیت فردانیت الہی کا اقرار، اس کا یقین، اس کا عقیدہ، اس کا تصور، اور اس تصور سے یقین تک کا، تصدیق تک کا سفر، یہ در حقیقت بہت سارے مسائل کا آغاز ہے. اللہ کو ایک بنانا نہیں ہے. لہذا کل عرض کیا تھا کہ وجود پروردگار کے اوپر بحث نہیں ہے. اللہ بھی قل هو اللہ احد کس سے کہلوا رہا ہے؟ کسے کہلوا رہا ہے؟
اللہ اپنے حبیب کے ذریعے سے کافروں سے کہہ رہا ہے نا. جب نبی نے فرمایا تھا کہ میں لا اعبد ما تعبدون، میں اس کی عبادت نہیں کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو، تو انہوں نے کہا جی صرف لی ربک، ہمیں بتائیے کہ آپ کا رب پھر کون ہے. تو یہ سورہ توحید نازل ہوا، اور اب تعارف ہو رہا ہے اللہ کا. علامہ عسکری کا بڑا حسین جملہ فرماتے ہیں کہ سورہ مبارکہ توحید کے ابتدائی 2 آیات اللہ کا نسب بیان کرتی ہیں، اور آخری 2 آیات اللہ کا حسب بیان کرتی ہیں. تعارف ہو رہا ہے اللہ کا تعارف کروا رہے ہیں اپنے حبیب کے ذریعے سے. اللہ تعارف کروا رہا ہے. قل، ان سے کہہ دیجئے وہ اللہ احد ہے، یعنی اللہ ماننے میں کوئی دقت نہیں ہے. اللہ کا ماننا، اللہ کے وجود کا اقرار، یہ فطری ہے. دنیا میں آپ کو کوئی نہیں ملے گا جو اللہ کو نہ مانتا ہو. کوئی تثلیث کا قائل ہے، کوئی سنبیت کا قائل ہے، کوئی تعدد الہ کا قائل ہے جی، لیکن کوئی ایسا نہیں ملے گا جو اللہ نہ مانتا ہو. کوئی اپنی پسند کا اللہ بناتا ہے. اب دنیا کے الہوں میں اور وحدہ لا شریک میں اور خالق حقیقی میں، مالک حقیقی میں، الہ حقیقی میں، یہی تو واضح اور روشن فرق ہے نا. دنیا کے خدا بنائے جائیں تو بنے، دنیا کے خدا مانے جائیں تو کوئی مانے گا تو مانے جائیں گے، کوئی نہیں مان رہا تو نہیں مانے جا رہے. عزیزان گرامی، مگر وہ وحدہ لا شریک، وہ ذات کبریا جس کو اپنے حبیب کے ذریعے اللہ اس کا تعارف کروا رہا ہے، اپنی ذات کا تعارف کروا رہا ہے، وہ کسی کے بنانے کا محتاج نہیں ہے. کون کیا بنائے گا، یہ تو بہت سامنے کسی بات ہے کہ جو بنائے گا اس میں اپنی صفات ہی کو ڈالے گا، جو اس میں ہوگا وہی ظاہر ہوگا. آپ کتاب اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ شعراء کرام کے کلام دیکھ لیجئے، ہر ایک کی تحریر، ہر ایک کی مصنوع، ہر ایک کی صنعت اس کے سانے کا پتہ بتاتی ہے نا. کتاب پکار کے بتائے گی کہ لکھنے والا کون ہے، قلم کتنا مضبوط تھا، کتنا کمزور تھا، کتنی دقت تھی، کتنا علم تھا، کتنا تجربہ تھا. تحریر پکار کر بتا رہی ہوگی، آثار بتا رہے ہوں گے. لہذا اب یہاں پر بات ایک کے ماننے کی نہیں ہے، ایک ماننے کی ہے. بہت سارے توجہ ہے، بہت سارے الہ ہیں جی، ایک اور مان لیجئے. نہیں، بات یہ ہے ہی نہیں. بات یہ ہے کہ ایک مانو، اس کے علاوہ کسی اور کا ماننا معقول بھی نہیں ہے، فطری بھی نہیں ہے. عزیزان گرامی، یہ دنیا، توجہ چاہوں گا اس منزل بیان پر، یہ دنیا حادثہ ہے یا منصوبہ ہے؟ کاظم بھائی، اپنا شاکر بھائی، توجہ آپ کی. یہ دنیا حادثہ ہے یا منصوبہ ہے؟ کیسے طے کریں یہ حادثہ ہے یا منصوبہ ہے؟ کسی شہر کے اجڑے ہوئے ماحول میں تلاش کرنا شروع کیا کہ یہ جو اجاڑ ہے یہ حادثہ ہوا ہے. تو اگر پتھر نکلیں جی، مختلف قسم کی چیزیں نکلیں، غیر منظم آثار دکھائی دیں، جو بلندی پر رکھنے والی چیزیں ہیں وہ تہ سے نکلیں، جو تہ میں ہونی چاہیے وہ اوپر آ جائیں، تو پھر کہا جائے گا یہ حادثہ ہوا ہے. لیکن اگر پلیٹیں نکلیں، چمچے نکلیں، برتن نکلیں، تحریریں نکلیں، کتابیں نکلیں، تو معلوم ہوگا کہ کوئی منصوبہ ہے. اس پوری کائنات کے آثار بتا رہے ہیں کہ یہ منصوبہ ہے. وقت پر سورج نکلتا ہے، وقت پر ڈوبتا ہے، حادثہ نہیں ہو رہا. میں کہتا ہوں اگر یہ حادثہ ہو رہا ہوتا تو شاید کچھ اور ہوتا ہے منظر. یہ اور بات ہے کہ جس کو پروردگار عالم نے مجبور مسلمان بنایا ہے وہ مختار مسلمان کے تابع ہے. بھائی اس پوری کائنات میں سلوات پڑھے محمد و آل محمد.
اس پوری کائنات میں دو ہی طرح کے مسلمان ہیں نا، کچھ ہیں جو مجبور مسلمان ہیں، کچھ ہیں جو مختار مسلمان ہیں۔ انسان اور جنوں کے علاوہ سب مجبور مسلمان ہیں، اور جن اور انسان جو ہیں وہ مختار مسلمان ہیں۔ یہ سورج اتنا پکا مسلمان ہے کہ ایک لمحہ دیر نہیں کرتا نکلنے میں، یہ چاند اتنا پکا مسلمان ہے کہ شب 14 پر جا کر مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ ہوائیں، یہ فضائیں، یہ موسم، یہ پتے، یہ پودے، یہ اللہ کی مخلوقات، یہ پکے اتنے سچے مسلمان ہیں۔ اللہ نے سب کو مسلمان بنایا ہے، یہ مسلمان ہے جو کافر کرنے کی کوششیں کر رہا ہے، ورنہ دنیا میں کوئی نہیں ملے گا جو مسلمان نہ ہو۔ کبھی ہوا آپ نے کھجور کی گٹھلی دبائی ہو اور آم کا درخت نکلا ہو؟ یہ درخت اتنا پکا مسلمان ہے، جو اسے خط دیا گیا ہے، جو اسے لائن دی گئی ہے، اسی پر لگا ہوا ہے۔ یہ تسلیم ہے اپنے رب کے آگے۔ یہ کائنات منصوبتاً بنائی گئی ہے، اس کا نظم بتا رہا ہے کہ کوئی اس کا بنانے اور چلانے والا ہے، اس کا نظم بتا رہا ہے۔ معصوم کی خدمت میں آ کر مختلف لوگوں نے مختلف انداز سے سوال کیے، اور قاعدہ قانون یہ ہے کہ آنے والے کے معیار فہم کو دیکھ کر معصوم جواب دیتے ہیں۔ ایک شخص آیا آ کر کہتا ہے کہ آپ مجھے اللہ سمجھائیے۔ حضرت کا پہلا سوال یہ ہوتا تھا تم کرتے کیا ہو؟ تھوڑی سی گفتگو کے بعد اندازہ ہو کہ اس کا فہم کتنا ہے، اس کی سمجھ کتنی ہے، اس کے مطابق اسے جواب دیا جائے۔ کہنے لگا میرا کام صحراؤں میں سفر کرنا ہے، میں تاجر ہوں، 6 مہینے 8 مہینے سفروں میں رہتا ہوں، صحراؤں میں بیابانوں میں قیام کرتا ہوں، ایک شہر سے دوسرے شہر کاروان تجارت کو لے کے جاتا ہوں۔ حضرت نے فرمایا البارۃ تدل علی البعیر الروثۃ تدل علی الحمار آثار القدم تدل علی المسیر۔ تم صحراؤں میں جاتے ہو نا، تمہارا کام بیابانوں میں اور صحراؤں میں سفر کرنا ہے نا، لیڈ دلالت کرتی ہے جی کہ یہاں سے گدھا گزرا ہے، مینگنیاں دلالت کرتی ہیں کہ یہاں سے اونٹ گزرا ہے، پیروں کے نشان بتاتے ہیں کہ کوئی یہاں سے صاحب قدم گزرا ہے، مگر تم نے نہ اس گدھے کو دیکھا ہوتا ہے، نہ اونٹ کو دیکھا ہوتا ہے، نہ صاحب قدم کو دیکھا ہوتا ہے، تمہیں یقین ہوتا ہے کہ یہ یہاں سے گزرے ہیں۔ کیا اس کائنات کے آثار تمہیں نہیں بتا رہے کہ کوئی اس کا بنانے والا ہے؟ صلوات پڑھنا محمد و آل محمد۔ اس سے بہتر صلوات دیا کرے نبی اور آل محمد۔ آپ کی توجہ تھا آثار قدم کے حوالے سے تو آپ کو ایک لطیف بات کہتا ہوا گزر جاؤں کہ یہ جس زمانے میں میرے معصوم امام دلیل دے رہے ہیں اور لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، آثار سے مؤثر کا پتہ بتا رہے ہیں، تو اس زمانے میں ویسے بھی پیروں کے نشان اور پیروں کو دیکھنا اور پیروں کے ذریعے کہیں تک پہنچنا یہ اس زمانے کی نشانیوں میں سے ہے۔ یہ قدم شناس ہی تو تھے جو ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار کے دہانے تک پہنچ گئے تھے، اور جب غار کے دہانے پر پہنچے تو منظر بڑا عجیب تھا، مکڑی نے جالا تنا ہوا تھا۔ اب پیر بتا رہے ہیں کہ یہ اندر گئے ہیں اور آثار بتا رہے ہیں کہ اندر نہیں گئے۔ بھائی اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک منزل اور آگے آ جائیے۔ مکے میں نبی کے بستر پر نبی نہیں ہیں، اللہ علی کو لٹا کر اہتمام کر رہا ہے کہ ہیں، اور غار میں پیغمبر ہیں، اللہ اہتمام کر کے بتا رہا ہے نہیں ہے۔ اللہ تقیہ کرے تو جائز، اور میں اطاعت الہی میں تقیہ کروں تو ناجائز۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور اللہ کا ہو جائے اچھا، اللہ کے طریقے بھی بڑے منفرد ہیں، اللہ کے کام بھی بڑے نرالے ہیں، اللہ کے کام بھی اللہ کے مطابق ہیں۔ ظاہر خالق ہے،
مخلوق کا انداز اپنا ہے، خالق کا انداز اپنا ہے، طریقے اس کے مختلف ہیں. اور وحدانیت پروردگار، وجود الہی پر غور کرنے والے جتنا اللہ کی سنت، جسے اللہ قرآن میں سنت کہہ کے یاد کر رہا ہے نا، جو تبدیل ہونے والی نہیں ہے، جتنا اللہ کی سنت کے اوپر غور کرتے چلے جائیں گے، اتنا ہی ان کا قد بھی اونچا ہوتا چلا جائے گا، اتنی ان کی حیثیت بھی اونچی ہوتی چلی جائے گی. آپ دیکھیے خانہ کعبہ کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر آیا، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی نہیں بھیجے. بھائی غور کریں اس بات کے اوپر، اللہ نے ہاتھیوں کے مقابل ہاتھی اگر بھیجے ہوتے تو گویا ہاتھیوں کی طاقت کو تسلیم کر لیتا. اللہ نے اتنا ذلیل کیا ہے بیت اللہ کو ڈھانے والوں کو، جو گھر کا ارادہ کر رہے تھے اسے گرانے کا، انہیں اتنا ذلیل کیا ہے کہ ہاتھیوں کے مقابل معمولی نہیں ناتوان پرندہ. یہ خود ایک طریقہ ہے، یہ خود اللہ کے چاہنے والوں کے لیے ایک اعلان ہے. اپنے دشمن کو اہمیت نہیں دو. آپ کے دشمن کی آدھی موت ہے ہی اس میں کہ آپ اسے نظر انداز کر دو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. بکر بھائی آگے آئیے، ایک صلوات اور ہدیہ کریں محمد و آل محمد. بڑی عنایت آپ کی، شکر گزار ہوں. اس پاکستان میں عزیزو ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، توجہ میری طرف رہے. صاحبان دقت لوگ بیٹھے ہیں، علماء کرام تشریف فرما ہیں، آپ سب آپ کے درمیان بہت بڑی تعداد میں، بلکہ آپ سب قابل احترام اور قابل تعظیم ہیں. ان میں سے ہر ایک فرد کے چہرے پر زہرا کی نگاہ ہوتی ہے. مجھ سے زیادہ احترام آپ کا ہے، بانی سے زیادہ احترام آپ کا ہے. اس لیے میں آپ کی تعظیم اور آپ کے احترام کا اقرار کر رہا ہوں، اور آپ کا احترام اگر میں نے کر لیا تو شاید سیدہ مجھ سے راضی ہو جائیں گے. اس پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے، اس پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے. اور واضح تر کہوں، شیعوں کا پاکستان میں کوئی دشمن نہیں ہے. ہماری دشمنی کا جو ٹائٹل لیے پھرتے ہیں، توجہ ہے، ہماری دشمنی کا جو عنوان لیے پھرتے ہیں، ان میں قابلیت نہیں ہے کہ ہم سے دشمنی کر سکیں. ہر ایک کو اپنا دشمن نہیں مانیے گا. جنہوں نے پاکستان کی دیواروں کو کالا کیا تکفیری نعروں سے، وہ ہمارے دشمن نہیں ہیں اس ملک کے اندر. اس سال بھی انہوں نے پہلی محرم کو جو باتیں کی ہیں، آپ ذرا غور فرمائیں، ان کی نہیں، ان کے بڑوں کی تمنائیں مٹی میں مل گئیں. مگر امام حسین کا ذکر اب بھی اسی آب و تاب کے ساتھ جاری ہے. ایک اور بات کہتا جاؤں عزیزان گرامی، بعض رسانوں پر، بعض سرکاری اور غیر سرکاری رسانوں کے اوپر اس سال محرم کے حوالے سے کچھ کمزوری دکھائی دے رہی ہے. مجھ سے بہت سے دوستوں نے کہا تھا مطالبہ کیجئے کہ الیکٹرانک میڈیا کے اوپر، خاص طور پہ الیکٹرانک میڈیا پر ہمارے یہاں عزاداری کے جو نشریات ہیں اس میں کمی ہے. میں نے کہا صاحب میں صرف اتنا کہتا ہوا آگے بڑھ جاؤں گا، ذکر حسین کسی ٹی وی چینل کا محتاج نہیں ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اس کا اسم بلند تر صلوات عطیہ کریں گے محمد والے. البتہ ہماری حکومت غریب ہے، مقروض ہے، تو اخراجات ہوتے ہیں، ان کے لیے کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بہرحال امید ہے کہ کروڑوں روپے، کروڑوں لوگ جو اس ملک میں بستے ہیں اور عزادار ہیں، یہ ہم بارہا کہہ چکے ہیں، تکرار مطلوب نہیں ہے کہ پاکستان میں عزاداری، عالمی سطح پر عزاداری صرف شیعہ نہیں کرتے، اور امام حسین کی عزاداری صرف شیعوں سے مخصوص نہیں. ہر بیدار دماغ، ہر زندہ ضمیر امام حسین کی عزاداری میں مصروف ہے. اور جس صوبے کے صدر مقام میں ہم رہ رہے ہیں، اس صوبے کے تو ہندو بھی عزاداری کرتے ہیں. میں خود چند مجلسوں سے خطاب کرنے کے لیے اندرون سندھ جاتا ہوں جس کے بانیان ہندو ہیں. یہ کس نے کہہ دیا کہ ہماری ہے کربلا؟ اب بات تم کہو تو تمہاری ہے کربلا.
اور پھر دوبارہ عباس زیدی کہتے ہیں کہ در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، در حسین پہ ملتے ہیں ہر مزاج کے لوگ، یہ دوستی کا وسیلہ ہے، دشمنی کا نہیں۔ صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد۔ تو عزیزو، بحث یہ ہے کہ آثار بتا رہے ہیں کہ اس کا کوئی خالق ہے، وجود پروردگار پر دلیل نہیں، بلکہ اس کو وحدہ لا شریک مانا جائے، یہ ہے ساری بحث، اور ساری محنتیں اس کی وحدت کے اوپر ہیں۔ اس کے وجود کو منوانے کے لیے بھی نبی نہیں آئے، اس کا وجود خود مانیں گے لوگ، فطری ہے۔ وحدت اس کی، وحدہ لا شریک ہونا اگر مان لیا جائے گا تو رویے تبدیل ہو جائیں گے، طریقے تبدیل ہو جائیں گے۔ اس آیت کریمہ میں بھی جس کا آغاز، اس سورے میں جس کا آغاز اس آیت کریمہ سے ہو رہا ہے، قل هو اللہ احد، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے، یعنی ذہن میں تمہارے، تصور میں تمہارے، خیال میں تمہارے، عقیدے میں تمہارے اللہ ہے، مگر وہ اللہ مانو جو وحدہ لا شریک ہے۔ اچھا، تھوڑا سا الفاظ پہ غور کر لیجئے۔ آغاز ہے سورے کا قل کے ذریعے سے۔ قرآن مجید میں 332 جگہ پر لفظ قل آیا ہے، اور معروف ہے کہ جی 4 قل، جبکہ قرآن میں 4 قل نہیں ہے، 5 قل ہیں۔ چاروں قل تو یہ مشہور ہیں جن سے سورہ کا آغاز ہو رہا ہے، سورہ کافرون ہے، سورہ توحید ہے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، مگر سورہ جن بھی قل سے شروع ہو رہا ہے۔ اس طرح قرآن مجید میں 5 قل نہیں ہے، 4 قل نہیں، 5 قل ہیں، اور اگر آغاز میں اور اگر درمیان میں دیکھیں تو 332 جگہ قل کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ یہ اس کی 2 علتیں تو بہت موٹی سی ہیں کہ کیوں پروردگار عالم نے بعض آیات کا آغاز قل کے ذریعے، باقی بھی تو اللہ نے ہی کہلوایا ہے نا، اور کلام بھی تو اللہ نے ہی کہلوایا ہے، صرف یہ چند آیتوں میں یہ قل کیوں کہا گیا ہے؟ سب آیات کے آغاز میں ہوتا یا کسی میں نہ ہوتا؟ یہ قرآن فہمی کا ذوق رکھنے والے، قرآن کی تفسیر پر غور کرنے والے ذرا زیادہ محسوس کریں میری بات کو۔ ایک سبب تو یہ ہے عزیزان گرامی کہ جہاں جہاں حساس موضوعات تھے، جہاں جہاں حساس جس سے رد عمل کا احساس تھا، اور لفظ تھوڑا سا روشن کہوں، فساد کا احساس تھا، جھگڑے کا احساس تھا، لڑائی کا احساس تھا، خون ریزی کا احساس تھا، وہاں اللہ نے کہا قل، تم کہہ دو۔ یعنی یہ بتانا چاہتے ہیں پیغمبر اکرم کہ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ قل هو اللہ احد، یہاں جھگڑا ہونا تھا بھائی، جتنی جنگیں ہوئی ہیں وحدانیت کے اوپر ہی ہوئی ہیں۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب ان سے کہہ دو مجھے رسالت کی کوئی اجرت نہیں چاہیے مگر یہ کہ مودت کرو قربا سے۔ لکھ دیتا تاریخ کا قلم فروش مورخ کہ اپنے خاندان کو معاذ اللہ چھوڑ کر گئے، اپنی بیٹی کو، اپنے نواسوں کو، اپنے داماد کو کہا ان کی مودت اختیار کرو۔ سلمان رشدی جیسے لوگ کم تو نہیں ہیں مسلمانوں میں، جو اس طرح کی کتابیں لکھ ڈالتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ہیں جی۔ یہ کیوں؟ پروردگار عالم، یہ نبی اپنا خاندان چھوڑ کر نہیں، حساس موضوع ہے، اپنا خاندان چھوڑ کر نہیں جا رہے، کسی میں اتنی قابلیت ہے نبی کے خاندان کے علاوہ تو لے کر آؤ۔ یہ جو مقام، یہ جو عظمت اللہ نے اپنے حبیب کی بیٹی، داماد اور نواسوں، اور پھر یہ بیٹی، داماد اور نواسوں کا مسئلہ نہیں ہے، یہ زہرا کے آنے پر نبی جو کھڑے ہو رہے ہیں یہ بیٹی کے رشتے سے کھڑے نہیں ہو رہے، عطائے الہی آ رہی ہے۔ یہ حسنین کی خاطر جو نبی سواری بن رہے ہیں یہ نواسوں کی خاطر نہیں بن رہے ہیں، بلکہ جیسے اللہ کی وحدانیت پہنچانا نبی کی رسالت کا حصہ ہے، ایسے ہی ان کی مودت پہنچانا بھی نبی کی رسالت کا حصہ ہے۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ۔ حساس موضوع تھا۔ ایک اور حساس موضوع، اچھا آپ دیکھیے کہ جب اعلان غدیر کا مرحلہ آیا تو اللہ نے کیا کہا؟ بلغ ما انزل الیک من ربک، اے میرے حبیب پہنچا دو وہ جو ہم نے تم پر نازل کیا، تمہارے رب نے تم پہ نازل کیا۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اگر آپ نے وہ پیغام نہیں پہنچایا تو آپ نے کچھ نہیں پہنچایا۔ بات کی آیت، بات کا مرحلہ، وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ،
اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا، اس کا مطلب ہے کچھ ہونا تھا اور ہوا۔ یعنی جو سرکار عالی کے نبی مکرم کے ذہنی عالی میں تھا، سرکار سوچ رہے تھے کہ میں اگر کہوں گا علی میرے بعد تمہارا مولا ہے تو کوئی فساد ہو سکتا ہے، تبھی اللہ کہہ رہا ہے نا کہ لوگوں کے شر سے اللہ بچائے گا، اور اللہ نے بچایا یا نہیں بچایا؟ اچھا، اگر آپ کی توجہات میرے ساتھ ہے تو ایک صفحہ اور تاریخ کا دیکھتے جائیے۔ دعوت ذوالشیرہ میں بھی فساد ہوا، مگر اللہ نے نہیں کہا کہ میں بچاؤں گا۔ بھائی اگر آپ کی توجہ ہے تو یہ جملہ میں دوں گا آپ کو۔ فساد تو وہاں بھی ہوا، 3 دن تک کھانے ہوتے رہے، 3 دن تک دعوتیں ہوتی رہیں، بار بار بگاڑ ہوتا رہا، فساد، جھگڑا، اختلاف، الجھن تو وہاں بھی ہوئی، لیکن وہاں اللہ نہیں کہہ رہا کہ آپ نبوت کا اعلان کر دیجئے لوگوں کے شر سے اللہ آپ کو بچائے گا، مگر غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تمہیں لوگوں کے شر سے بچائے گا۔ دعوت ذوالشیرہ میں اللہ نے اس لیے نہیں کہا تھا کہ وہاں حفاظت کرنے کے لیے ابو طالب موجود تھے، یہاں ابو طالب نہیں ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ واللہ یعصمک من الناس، اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو بچائے گا۔ اور ہوا حارث ابن نعمان فہری نے جب آگے بڑھ کر کہا کہ یہ آپ نے اپنی طرف سے کہا ہے یا آپ کے اللہ نے آپ کو کہا ہے کہ علی کو مولا بنا دیجئے، تو نبی مکرم نے فرمایا میں تو کوئی بات کہتا ہی نہیں ہوں مگر یہ کہ وہ وحی ہوتی ہے، یا پھر آسمان سے دعا کیجئے اللہ سے، بد دعا کیجئے اللہ سے، پھر آسمان سے پتھر نازل ہو اور وہ جو ہے مار ڈالے۔ بغض علی کا بیمار عذاب ہی مانگتا ہے، اور نبی مکرم نے، مجھے تو کہیں نہیں ملا کہ نبی نے کوئی بد دعا کی ہو، اس لیے کہ رحمت للعالمین بد دعا نہیں کرتا۔ سرکار دو جہاں نے، ہر نبی نے اپنی حد بتائی ہے، جملہ محسوس کریں گے، ہر نبی نے اپنی حد بتائی ہے، حد برداشت بتائی ہے بد دعا کر کے، مگر ہمارے نبی نے اپنی حد برداشت نہیں بتائی، کبھی سرکار نے بد دعا نہیں فرمائی، اور اس کے لیے بھی سرکار نے بد دعا نہیں کی، بس اس نے ایک مرتبہ کہا، آسمان سے کنکر نازل ہوا اور سب نے لکھا ہے کہ اسے مار کے چلا گیا، وہ مر گیا، وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اور کر رہے ہیں ایک جملہ محسوس کریں گے، بھائی وہ کہیں نبی کے آس پاس ہی تھا نا، مگر عذاب الہی سے بچا نہیں۔ ذرا صلوات ہدیہ کر دیں نبی راجہ کے ساتھ۔ خانہ کعبہ گرانے والا بھی عذاب الہی سے نہیں بچتا، اور مولود کعبہ کا مخالف بھی عذاب الہی سے نہیں بچتا۔ حساس موضوع تھا، لہذا فرمایا واللہ یعصمک من الناس، لوگوں کے شر سے اللہ تمہیں بچائے گا۔ فقل تعالوا ندعو ابناءنا، یہاں پہ قل وہ 332 جگہوں میں سے ایک اور جگہ۔ فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جب علم آ جائے، دلیل آ جائے، استدلال آ جائے، اس کے بعد بھی اگر کوئی رد کرے اور کٹ حجتی کرے اور بات کو نہ تسلیم کرے، اس کی مذمت آ رہی ہے قرآن میں، یا دلیل دو یا دلیل لو، یا قائل کرو یا قائل ہو جاؤ۔ ہم سب کو فرزندان دلیل ہونا چاہیے، دلیل کے آگے کسی کو نہیں ٹکنا چاہیے، دلیل نہیں ہے تو مانو، اور دلیل ہے تو منواؤ۔ مذمت آئی ہے ان لوگوں کی جو بحث و مباحثہ کرتے ہیں، الجھنیں ڈال رہے ہوتے ہیں، بات روشن ہے، بات واضح، اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے، اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہے، اور مانیں گے بھی نہیں۔ یا تو حل لائیے، 85 مباحث ہیں، 85 بحثیں ہیں اسلامی تعلیمات میں۔ جو ایک سوال ذہن میں آتا ہے، بہت سارے لوگ تو اللہ ہم سب کو طالب علم رکھے، آخری وقت تک ہمیں طالب علم رکھے، اور معصوم ارشاد فرماتا ہے نحن العلماء وشیعتنا متعلمون، ہم عالم ہیں، ہمارے شیعہ طالب علم ہیں۔ ہم سب کو طالب علم رہنا چاہیے، آخری دم تک طالب علم۔ اور طالب علم کا کام کیا ہے؟ طالب علم کا کام یہ ہے کہ دلیل آ جانے پر قانع ہو جائے، قائل ہو جائے، یا دلیل کو رد کرے۔ تو میں اپنے نوجوانوں اور اپنے کمسن ساتھیوں سے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی حل ہے تو پھر پیش کیجئے، ورنہ جو حل دیا جا رہا ہے اسے مانیے۔ یہ ہے طریقہ کار ایک طالب علم کا۔ اب یہاں مذمت کس کی آ رہی ہے؟ مذمت آ رہی ہے فمن حاجک من بعد ما جاءک من العلم، جو علم آ جانے کے بعد کٹ حجتی کرے، بحث مباحثہ کرے، فقل، اب وہی حساس موضوع، فقل کہہ دو میرے حبیب
تعالو لے آؤ ندعو، ہم بھی بلاتے ہیں ابنانا و ابناکم، ہم اپنے بیٹوں کو لے کر آتے ہیں، تم اپنے بیٹوں کو لے کر آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، تم اپنی بیٹیوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے کر آؤ، ثم نبتہل، اور اس کے بعد مباہلہ کریں گے، وہ نجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، اور اللہ کی لعنت جھوٹوں پر بھیجیں گے، لعنت اللہ کی ہوگی، بھیجیں گے یہ۔ تو جب اللہ کی لعنت یہ بھیج سکتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں بھی انہی کے ذریعے سے آئیں گی، اللہ کا انعام، اللہ کا فیض بھی انہی کے ذریعے سے آئے گا۔ اور یہاں آپ نے دیکھا کہ وہ مرحلہ بہت سخت ہوا، اور آخر میں بہرحال انہوں نے کہا کہ جی ہم ان سے مباہلہ نہیں کریں گے، اگر انہوں نے کہہ دیا نا یہ پہاڑ ہٹ جائے تو پہاڑ کو اشارہ کریں گے تو پہاڑ ہٹ جائے گا۔ کم سے کم مسیحی نے اپنے جیسا نہیں مان رہے تھے۔ چلوا تھا کر دیں نبی کی ذات۔ یہاں بھی حساس موضوع تھا۔ اور اللہ نے اپنے حبیب سے کہلوایا قل فقل تعالوا ندعو ابنانا، ان کو کہو کہ لے آئیں، بلا لائیں۔ یہ بھی حساس موضوع ہے۔ ایک اور حساس موضوع سن لیجیے، قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے میرے حبیب ان سے کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں۔ ارے بھائی اگر یہ خود بھی بولتے تو یہی بولتے نا، توجہ چاہوں گا۔ یعنی اللہ خاص کوئی بات ہے جو کہلوا رہا ہے؟ اس میں کوئی خاص بات ہے؟ ہاں اگر کچھ اور کہلوایا جاتا تو سمجھ میں آتا، لیکن اللہ کہلوا رہا ہے، خود نہیں کہہ رہے۔ اس کے دو پہلوؤں پر میں اہل دقت سے توجہ چاہوں گا۔ ایک تو یہی کہ بھائی نبی خود بھی کہتے ہیں اپنے بارے میں، کوئی پوچھتا آپ کون ہیں کیا کہتے؟ یہی کہتے نا، یہی کہتے نا جو مراد ہے لوگوں کی۔ یعنی جو یہ اپنے منہ سے کہہ سکتے تھے وہ یہ اپنے پاس سے نہیں بولتے تو اور باتیں اپنے پاس سے کیسے بولیں گے؟ اس سے زیادہ روشن بات اور کیا ہوگی؟ مگر وہ جو کہہ سکتے تھے وہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے۔ دوسرا پہلو اس میں یہ ہے کہ امت کو ذرا ہوشیار کیا جا رہا ہے۔ تم دیکھ نہیں رہے آیت کیا کہہ رہی ہے؟ انما انا بشر مثلکم یوحی الی، میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھ پر مسلسل وحی نازل ہوتی ہے۔ تو تمہاری طرح بشر ہے تو تم پہ وحی آتی ہے، تم پر وحی آتی ہے۔ اگر یہ وہی ہے جو ہر ایک کو منہ نہیں لگاتی، یہ ہر جگہ نہیں اترتی وہی، یہ جگہ دیکھ کر اترتی ہے، یہ محل دیکھ کر اترتی ہے، یہ اترنے کی جگہ کو پہلے دیکھتی ہے پھر اترتی ہے۔ ہر سواری ہر رنوے پر نہیں اترتا، اس کے لیے ہر ایک کے لیے جگہ علیحدہ چاہیے ہوتی ہے، ہر شخص ہر جگہ جا کے نہیں بیٹھتا۔ یہ وہی ہے، یہ کلام الہی ہے، یہ اللہ کے فرشتے ہیں، یہ ہر جگہ نہیں اتریں گے۔ نبی کے اوپر مسلسل وہی آ رہی ہے۔ اچھا اگر اس مجلس میں بار بار کہوں میں جاہل ہوں، مجلس ختم ہوئی اور یہ جو بچہ مجلس سے اٹھ کر باہر نکلا، سامنے سے کوئی سے اس کا عزیز آتا ہوا دکھائی دیا، بیٹا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا جی نشتر پارک سے مجلس سے کر کے آ رہا ہوں۔ وہاں کون پڑھ رہا تھا مجلس؟ تو اس نے وہی کہہ دیا جو اس نے سنا تھا۔ اس نے کہا جی مولانا جاہل مجلس پڑھ رہے تھے۔ تو اب ایک مرتبہ وہ صاحب کہیں گے بیٹا بری بات ہے، مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے، اور ممبر پہ بیٹھے تھے تو جاہل نہیں تھے جی۔ اور یہی ادب و لہجہ ہمیں ائمہ نے عطا کیا ہے۔ جب میرے 5ویں امام سے ایک کابل احبار نے حضرت سے اس نے کہا نا کہ آپ عالم ہیں، حضرت نے فرمایا میں جاہل نہیں ہوں۔ صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد۔ تو وہ جواب دے گا۔
غور فرمائیں گے. اب جواب یہی آئے گا نا اس کا کہ بیٹا اگر مولانا تھے تو جاہل نہیں تھے. کہا حضور وہ تو خود کہہ رہے تھے کہ میں جاہل ہوں. کہنے نہیں وہ خود کہہ رہے تھے تو پھر بات واضح ہونی چاہیے. جو اپنے منہ سے کہے اسے خاکساری کہتے ہیں, انکساری کہتے ہیں, تواضع کہتے ہیں. میں اگر پوری تسبیح بھی پڑھ ڈالوں نا میں جاہل ہوں, میں جاہل ہوں, میں جاہل ہوں, تو کہا جائے گا یہ انکساری ہے. لیکن اگر حضرت آیت اللہ سیستانی, حضرت آیت اللہ حافظ بشیر, حضرت آیت اللہ خامنئی, ہمارا کوئی مرجع, ہمارا کوئی بزرگ مجھے کوئی خط لکھ دے نا کہ شہنشاہ حسین جاہل, تو یہی سند بن جائے گی, یہی ڈگری بن جائے گی. اللہ کیوں نہیں کہہ رہا کہ تم ان کی طرح بشر ہو؟ تم کہہ دو میں تمہاری طرح بشر ہوں. بھائی دیکھو نبی کے کمالات, یہ تم جیسے ہوتے تو یہ کمال نہ ہوتے. یہ اپنے منہ سے اس لیے کہہ رہے ہیں, ان کی بات تو سنو. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ان کے کلام پہ غور تو کرو, ان کے پیغامات پہ توجہ تو کرو, انہیں اپنے درمیان تو بٹھاؤ, ایک صلوات اور ہدیہ کرے نبی اور آل نبی. توجہ چاہوں گا عزیزان گرامی. اب یہاں بھی حساس موضوع تھا. اللہ نے کہلوایا تم کہہ دو, تاکہ لوگ نبی کا کہنا بھی دیکھیں تو اللہ نہ سمجھیں, اور کمالات کو دیکھیں تو اپنے جیسا نہ سمجھیں. اللہ اکبر. جس علی کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا اپنے جیسا بولنے کی, وہ علی نبی کا لعاب لیتے ہیں تو سلونی کا دعویٰ کرتے ہیں. شاید نبی کے بارے میں تو بہت سو نے جرتیں کر لیں, شاید سرکار کے بارے میں تو بہت سو نے جرتیں کر لیں کہ ہم جیسے ہیں. ڈھونڈیے ذرا امت میں کسی کو کہ کوئی کہے کہ ہم علی ہم جیسے ہیں. اسی امت میں ڈھونڈیے کسی کو جو یہ کہے کہ علی ہم جیسے ہیں. نبی ہم جیسے والے تو مل جائیں گے آپ کو. بھائی غور نہیں کر رہے آپ. اگر کوئی امت میں نہیں ملے گا جو یہ کہے کہ علی ہم جیسے ہیں, اور جس علی کے بارے میں کوئی جرت نہیں کر سکتا کہ علی ہم جیسے ہیں, وہ علی کہہ رہے ہیں خبردار مجھے نبی کے برابر نہ کہنا. ہذا لعاب النبی, میرا علم لعاب نبی ہے. میں نے پہلی گھٹی, پہلی غذا نبی کا لعاب لیا ہے. اور اتنا 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 علم مجھے اللہ نے نبی کے لعاب میں عطا کیا کہ تورات سناؤں, انجیل سناؤں, زبور سناؤں, یا رسول اللہ قرآن سناؤں. میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. کوئی اگر علی کو دیکھا دیکھی میں بول بھی دیتا نا تو نبھانا مشکل ہو جاتا. بول کے دکھاؤ یہ جملہ کہ میں زمین کے رستوں سے زیادہ آسمان کے رستے جانتا ہوں. سنبھالنا مشکل ہو جائے گا یہ جملہ. آسمانوں کی خلقت پہ جو مولا علی بات کر رہے ہیں نا کہ اللہ نے آسمانوں کو کیسے خلق کیا ہے, اللہ نے فرشتوں کی کتنی قسمیں بیان کی ہیں, کسی میں جرت نہیں ہے کہ یہ بیان دے سکے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. اور ان حساس ترین موضوعات میں سے ایک موضوع عقیدہ توحید کا موضوع. قل هو اللہ احد. میرے حبیب ان سے کہہ دو وہ اللہ احد ہے. حساس موضوع ہے, جس میں تناؤ ہوگا, جس میں اختلاف ہوگا, جس میں جنگیں سامنے آئیں گی, جن میں مسائل سامنے آئیں گے. آپ نے یہ کام نہ کیا ہوتا تو یہ نہ ہوتا. پاکستان کے بعض سیاستدان زندہ ہیں, بعض اس دنیا سے چلے گئے. ان کا کچھ مزاج تحریروں والا مزاج ہے. یہ کربلا میں حسین نہ گئے ہوتے تو یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ نہ ہوتا. جی امام حسین کربلا گئے, ایک جنگ ہوئی, کچھ لوگوں نے ظلم کیا, کچھ نے قربانیاں دیں, اور اب پوری دنیا امام حسین کو یاد کر رہی ہے. اور بھائی صاحب یہ رستے بند کرو اور یہ دکانیں بند کرواؤ, اور مسائل بڑھتے چلے گئے. تو اور بات پیچھے چلے جائیے تھوڑا سا. اگر پیغمبر نے لا الہ الا اللہ نہ پڑھوایا ہوتا تو فسادی نہ ہوتا معاذ اللہ. پھر تم اپنے بارے میں طے کرو کہ تم مسلمان بھی ہو یا نہیں. مگر امام حسین کو جو اس دید سے دیکھتا ہے نا
حسین ابن علی اپنی بات کے دھنی، اصولوں کے پابند، قانون اور اصول پر اپنی جان دے سکتے ہیں، ظالم کے آگے جھک نہیں سکتے، کسی دھونس سے بات کرنے والے کے آگے حسین متاثر نہیں ہوتے اس سے جو دھونس سے بات کر رہا ہو، روب سے بات کر رہا ہو۔ استعمار سے، زبردستی بات کرنے والے، اپنے مفاد میں سب کو چلانے والوں سے حسین ابن علی کا کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ حسین کی کھلی دشمنی ہے۔ حسینیت کی ہاں سے آشنا نہیں ہے وہ جو استعمار کے آگے جھکتے ہیں۔ اور پھر اسی زاویے سے بات، اسی ملک کے اندر اور عالمی سطح پر بڑے بڑے نام ہیں، میں ممبر کا ادب اور ممبر کے کچھ حرمت ہے جس کی خاطر نام نہیں لے رہا، بڑے بڑے نام ہیں عالمی سطح پر، غیر مسلم اور مسلم دہریے، جو مسلمانوں میں دہریے ہیں، جو مسلمان گھر میں تو پیدا ہوئے ہیں مگر انہوں نے اسلام کو سمجھا نہیں، ان کو نہیں سمجھایا گیا، ان تک پہنچی نہیں بات، مگر امام حسین کی عظمت کے وہ قائل ہیں۔ لکھن صاحب کو جملہ تکرار کر رہا ہوں، فرماتے ہیں اللہ کے وجود پر لاکھوں دلیلیں ایک طرف اور عصر عاشور حسین کا اطمینان دلیل وجود الہی ایک طرف۔ یہ خود امام حسین جو اپنے رب کے حضور اپنے پورے خانوادے کو پیش کر رہے ہیں، یہ خود ایک دلیل ہے وجود پروردگار ہے۔ اجرکم اللہ۔ عزیزانو، آج 6 محرم ہے۔ اس سزا خانے میں اس شہزادے کا آج ذکر ہوگا جس کا لاشا بڑا سنگین تھا۔ اجرکم اللہ۔ آپ کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں ہر مجلس میں، یہی مجلس نہیں، میرا ہی بیان نہیں، ہمیں نہیں معلوم ہمارا جو نفس اندر گیا یہ واپس بھی آئے گا یا نہیں آئے گا۔ ہر مجلس میں بے تکلف ہو کر صرف جناب زہرا کو راضی کرنے کے لیے گریا کیا کریں۔ جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آئمہ کو یہ منظر مطلوب ہے۔ لاشیں تو میرے عزیزو امام حسین نے بہت اٹھائے، بلکہ میں یوں کہہ دوں 56 سالہ زخمی بوڑھا ماں کسی کو بھی لاشا اٹھانے نہیں دیتے تھے۔ میرے مہمان ہیں، میں نے بلایا ہے، میں لایا ہوں انہیں۔ حتیٰ حر کا بیٹا علی ابن حر، حبیب ابن مظاہر، عبداللہ ابن سعید، عبداللہ ابن وہب قلبی، جون، عابد، شعبہ، کوئی ایک صحابی تو بتائیں جس کا لاشا حسین نے نہ اٹھایا ہو۔ اور اگر کبھی بڑھ کر کسی اس کے دوست نے یا اس کے بابا نے یا اس کے بھائی نے کہا کہ مولا یہ غلام ہے، مولا یہ غلام ہے، فرمایا نہیں یہ میرا مہمان ہے۔ اللہ اکبر۔ سارے لاشیں اٹھا اٹھا کر حسین لے کر آئے۔ آپ رو رہے ہیں نا، 2 دن بعد زیادہ بہتر سنیں گے آپ، مگر ایک لاشا حسین اٹھا کے نہیں لائے۔ وہ اس وجہ سے کہ عباس نے کہا مولا میرا لاشا خیمے نہ لے جائیے گا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت میں، ہمیں رونے اور رلانے والوں میں قرار دے۔ صبح عاشور سے میرے مولا نے جتنے لاشیں اٹھائے ہیں ان کی تعداد 132 ہے۔ 72 تو وہ ہیں جو اول سے آخر تک ساتھ رہے۔ شب عاشور کچھ شامل ہوئے ہیں، صبح عاشور کچھ مجاہدوں میں اضافہ ہوا ہے۔ گنج شہیدہ میں آپ کربلا جائیں، اللہ آپ کو لے جائے تو وہاں جا کے دیکھیے گا کہ تعداد صرف 72 نہیں ہے۔ کچھ لاشیں تو ایسے تھے جو حسین سے اٹھ نہیں رہے تھے۔ 3 لاشوں پر تو حسین کے آنسو رکتے نہیں تھے۔ ایک لاشا عباس کا لاشا جو جس پہ حسین بہت روئے، بکا ان عالیہ،
اتنی اونچی آواز میں امام رو رہے تھے. آج جب آپ اونچی آواز میں روتے ہیں نا، کچھ دیر کے لیے سوچ لیا کریں کہ کچھ لاشوں پہ حسین اونچی آواز میں روئے ہیں. مجھے 8 محرم کو یہ مسائل پڑھنے ہیں، لیکن دل کر رہا ہے ایک جملہ آپ کو کہہ دوں. جب جناب عباس نے سلام آخر کہا تھا نا گھوڑے سے گرتے ہوئے، تو عجیب جملہ لکھا ہے علامہ ملبوبی نے کہ امام حسین کبھی اس جانب گھوڑا دوڑاتے تھے جہاں سے عباس کی آواز آئی تھی، اور کبھی آدھے میں جا کے پلٹتے تھے اور بی بی زینب کے خیمے کی طرف گھوڑا لے کر آ جاتے تھے. علامہ ملبوب لکھتے ہیں کہ یہ امام حسین اپنا رخ کیوں تبدیل کرتے تھے، کبھی مقتل کی طرف جاتے تھے، کبھی زینب کے خیمے کی طرف جاتے تھے. اس کا ایک سبب یہ تھا کہ جب جاتے تھے کہ عباس بلا رہا ہے تو خیال آتا تھا زینب پر کوئی اب حملہ نہ کر دے، عباس مارا گیا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اور جب خیموں کی طرف جاتے تھے تو پھر خیال آتا تھا میرا بھائی مجھے بلا رہا ہے. بکا ان عالیہ، بلند آواز سے حسین نے حضرت عباس کے لاشے پہ گریہ کیا ہے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. آوازیں بلند ہیں، مجلس میں سب گریہ کر رہے ہیں. دوسرا لاشا سنیں گے، وہ دوسرا لاشا علی اکبر کا لاشا ہے، جس پر حسین پہنچے بھی بہت. کیسے پہنچے ہیں؟ مجھ سے یہ جملہ کہا نہیں جائے گا. اللہ آپ کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے. سنیں گے عزادارو، 6 مرتبہ گرے ہیں زمین پر. میں کہتا ہوں حسین کے 1 مرتبہ گرنے پر ہم گھنٹوں روتے رہے تو کافی ہے، نہیں ہے. وہ لاشا جب اٹھایا ہے تو پھر کیا حال ہوا ہے؟ ایک ٹیلے پہ کھڑے ہو گئے اور آواز دی میری مدد کرو، مجھ سے لاشا نہیں اٹھ رہا. اللہ اکبر. یہ دوسرا لاشا ہے. آپ کو میں نے بڑی زحمت دی. ایک اور لاشے کا حال سنیں گے. وہ لاشا بہت چھوٹا ہے مگر حسین سے اٹھتا نہیں ہے. کبھی آگے جاتے ہیں، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں. انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ. کبھی میرے مولا آگے جاتے ہیں، کبھی الٹے پیر واپس آتے ہیں. ابھی اسی کیفیت میں ہے. کیا سوچ رہے ہیں حسین؟ ایک مرتبہ خیمے سے پردہ ہٹا، سکینہ کھڑی ہوئی نظر آئی. بچی نے دیکھا کہ بابا کی گود میں بھیا علی اصغر ہے، اور بابا نے علی اصغر کے اوپر اپنی ابا کا دامن ڈالا ہوا ہے، اور بچے کے ہاتھ پیروں میں تحرک نہیں ہے. تو بی بی نے وہیں سے آواز دے کر کہا